بہت زیادہ بارش ہونے کے باوجود بھی جن کے دل میں عشق نبی اور عشق اولیاء ہوتا ہے وہ آ ہی جاتے ہیں۔ بس آپ جس مشکل میں سے اتنے دور کا سفر کر کے اتنا مشکل ترین راستہ طے کر کے آپ دربار عالیہ بلاوڑا شریف آئے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے سے جہاں بھی آپ کوئی بیمار ہے، کسی مصیبت میں ہے، کسی تکلیف میں ہے، کسی دکھ میں ہے، اللہ تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے وسیلے سے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ نصیب عطا فرمائے اور آپ کی مشکلوں کو آسان فرمائے۔ بس پیغام ہے، پیغام حق اور سچ کا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ وہ یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں لا الہ الا اللہ، چاہے موسم سرد ہو یا موسم گرم ہو، جیسا بھی موسم ہو، موسموں سے ہمیں تعلق نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے دکھی انسانیت کیا۔ زندگی کے دو ہی مشن ہیں، ایک تو تاجدار ختم نبوت کی بات کرنا اور دوسرا مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔ اور یہ پیغام آج بڑا خوبصورت دن ہے، بڑی خوبصورت دن ہے، آج جمعرات کا دن ہے، بڑا خوبصورت پیغام ہے۔ دربار عالیہ بلاوڑا شریف سے یہ پیغام ہے کہ پوری دنیا میں دربار عالیہ بلاوڑا شریف کے خدام موجود ہیں جن کے سر پہ سبز ٹوپی موجود ہے، لیکن دربار عالیہ بلاوڑا شریف کا کوئی خلیفہ نہیں ہے، کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ کوئی کسی کو دم کر سکتا ہے۔ اس لیے جو یہ طریقے اپناتے ہیں دم کرنے کے، ان کا دربار سے نہ تو کوئی تعلق ہے اور نہ تو روحانیت ہے۔ یاد رکھیں ایمان بڑی چیز ہے، ایمان بہت بڑی چیز ہے، اور ایمان جان سے آگے ہوتی ہے۔ جان چلی جاتی ہے لیکن ایمان معاشر میں بھی بندے کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے یہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے انسان سوچ لے کہ ڈاکٹر ہے اس کے پاس چلے گئے، یہ دوائی یہاں سے ملی نہیں تو اگلی کلینک پہ چلے گئے، بلکہ یہ ایمانوں کا سودا ہوتا ہے۔ جب انسان اپنے سر پہ ہاتھ رکھتا ہے تو اس کا یہ عین یقین ہوتا ہے کہ یہ خدا کا بندہ ہے، رب کا بندہ ہے، اور جب رب کا بندہ ہر کسی کو بندہ بنا نہیں سکتا۔ آپ دیکھیں ہر جگہ پہ عطا ہوتی ہے، جو آرٹیفیشل پھول ہوتے ہیں لگتے تو وہ اوریجنل کی طرح ہوتے ہیں، لیکن جب قریب سے انہیں دیکھا جائے یا ہاتھوں میں انہیں مسلا جائے تو نہ تو ان کے اندر خوشبو ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی تازگی ہوتی ہے۔ اس لیے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زمانے میں صرف کاپی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، ایک روحانیت کو نقصان ہوتا ہے، ایک ایمان کو نقصان ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو ایمان پہلے ہے اور بعد میں جان ہے، یہ عطا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا۔ ایک شجرہ ہے 300 سال ہو چکے ہیں اللہ کے بندوں کی خدمت کرتے ہوئے، 300 سال ہو چکے ہیں، اس لیے یہ نسبتوں کا سلسلہ ضروری ہونا چاہیے۔ کوئی کہاں سے چلا، کہاں ہوا، کس طرح ہوا۔ آپ دیکھیں آپ جب پنڈی سے چلے تو موسم بڑا خوبصورت تھا، بادل نہیں تھے، موسم میں دھوپ تھی، لیکن جب یہاں پہنچے تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ ہر طرف بادل ہی بادل ہیں۔ اب پہاڑ کبھی صحرا بن نہیں سکتے، صحرا کبھی جو ہے وہ پہاڑ بن نہیں سکتے۔ اللہ نے پہاڑوں کو الگ اپنے کرم سے نوازا ہے، صحراؤں اور دریاؤں کو اپنے کرم سے نوازا ہے، اسی لیے یہ دم بھی ایک عطا ہے۔ اور یہ عطا اس طریقے سے ہے، یہ تو اب تھوڑے سے بندے ہیں، کوئی 5-6 ہزار بندہ ہوگا۔ میں وہ صوفی مصطفیٰ حضرت قبلہ عالم پیر مسنجف علی سرکار کے مزار پہ آپ تشریف رکھتے ہیں، جن کے پاس ایک ایک دن میں 50-50 ہزار بندہ ہوتا تھا، وہ پھونک مارتے تھے، رب سب کو شفا عطا فرماتا۔ اس لیے عطا ہے، اس کو خبردار۔ بڑی عجیب سی کیفیت کے اندر لوگ گرفتار ہیں، کہانی سنا کر دم شروع کر دیا، چہرہ بنا کے دم شروع کر دیا، شکل بنا کے دم شروع کر دیا۔ یہ ایمان کی بات ہے۔ درویشی نام خدا ہے، درویشی کسی دکان کا نام نہیں ہے۔ آج یہ میرا پیغام آپ سن لیں۔ انسان پھر یہ کوشش کرتا ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو غلط فہمی میں مارے جاتے ہیں، اس لیے یاد رکھو یہ عطا ہے۔
اب ہماری نسل کو یہ عطا ہے، اگر ہم کسی مریض کو پھونک مارتے ہیں، دم کرتے ہیں، رب اسے شفا دیتا ہے، اور کسی مشکل کے والے یا پریشان حال بندے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو رب اس کی مشکل آسان فرماتا ہے۔ کیونکہ زندگی میں دو ہی چیزیں مانگی تھی، یا حضور کی محبت یا بیماروں کے لیے شفا، بس یہی پیغام تھا، اس سے آگے اور کوئی کسی قسم کا پیغام نہیں تھا۔ آپ یہاں آئے ہیں اتنی سوراخدار پہاڑوں کو، اتنے اندھیرے راستے کو، اتنے اندھیرے راستے کو آپ چھوڑ کے طے کر کے آئے، منزلیں اتنی طے کر کے آئے ہیں، نہ جانے لاہور، کراچی، پوری دنیا سے، نہ جانے کہاں کہاں سے آپ اتنا دور سے آئے ہیں۔ آنے کے بعد ایک لمحے کے لیے بس یہ سوچ لیں کہ جس رب نے ہمیں یہاں بلایا ہے وہی رب ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ جب اپنے دل کے اندر یہ یقین رکھ لیں، کیونکہ کوئی بندہ کسی کو شفا دے نہیں سکتا، شفا میرا خدا دیتا ہے۔ میں نے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کو دیکھا ہے، شفا من جانب خدا ہے۔ اس لیے جب بارگاہ رب عزت میں انسان دل کے اندر سے کوئی بھی چیز مانگتا ہے، کوئی بھی حسرت ہوتی ہے، کوئی بھی چیز مانگتا ہے، تو پھر خدا اس پہ ضرور مہربان راضی ہوتا ہے۔ اس لیے آپ اپنے دل کے اندر کہیں اللہ اتنی مشکل سے سفر کرنے کے بعد، جب سفر کرنے کے بعد یہاں پہنچے تو بس یہ عین یقین ہے، ہاں جس رب نے ہمیں بھیجا ہے وہی رب ہمیں شفا عطا فرمائے گا۔ منزل سفر آپ کی ایک تو ختم ہو چکی ہے، لیکن ایک منزل سفر اور شروع ہو گئی ہے۔ وہ منزل بڑی خطرناک منزل ہے، وہ دل کی منزل ہے، اور اصل منزل کیا ہوتی ہے؟ دل کی منزل ہوتی ہے، اور دل ہی کی منزل سے انسان شفائے پاتا ہے۔ اللہ کریم حضور کے صدقے سے آپ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے، سب کی مشکل کو آسان فرمائے، سب کے دکھوں کو دور فرمائے، اور سب کی پریشانیوں کو ختم کرے۔ اب دیکھیں کتنی بارش، کتنا تیز بارش کا موسم ہونے کے باوجود بھی ایسے لگتا ہے جیسے کبھی بارش ہوئی نہیں۔ لوگوں کا اس طرح جب غفیر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ حضور کے صدقے سے آپ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ نصیب عطا فرمائے۔ عشق سرکار کی ایک شمع دل میں جلائے رکھنا، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ 2 تاریخ کو، 2 تاریخ بروز ہفتے کو، انشاءاللہ تعالیٰ 2 مارچ کو عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس جو جوہر آباد میں منعقد ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں میں دن کو 11 بجے خود موجود ہوں گا۔ وہاں خصوصی دم بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، پھر سنیں گے عشق مصطفیٰ سے کرم کیا ملتا ہے، کیا مہربانیاں ملتے ہیں۔ عشق مصطفیٰ کی بھی آپ باتیں سنیں گے، جہاں کہیں بھی باہر تشریف فرما ہے آپ بیٹھ جائیں تاکہ اس خصوصی دم میں شامل ہو جائے۔ پوری دنیا میں جب یہاں دربار علیہ بلاوڑا شریف سے دم ہوتا ہے تو عقیدت مند پوری دنیا میں بیٹھے ہوتے ہیں جو یہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں، یہاں تک ان کی رسائی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ اللہ پاک وہاں جہاں کہیں بھی دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اللہ حضور کے صدقے سے ان پر بھی کرم اور مہربانی فرمائے، ان کی بیماریوں کو بھی شفا عطا فرمائے، ان کی مشکلوں کو بھی دور فرمائے، اور وہ بھی جو مرادیں یا تکلیفیں لے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تکلیفوں کو بھی دور فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے۔ دم اور دعا سے قبل اگر آپ میں سے کوئی دربار علیہ بلاوڑا شریف سے سلسلہ حضور غوث پاک بیعت ہونا چاہتا ہے یا مرید ہونا چاہتا ہے تو بس وہ ایک لمحے کے لیے اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کر دے تاکہ اس کی نسبت دربار علیہ بلاوڑا شریف سے ہو جائے۔ ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے۔ یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے پکارا، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را۔ نماز پڑھے، قرآن کی تلاوت فرمایا کریں، تلاوت سے روح کے اندر تسکین ہوتی ہے، جسم شفاؤں کی طرف جاتا ہے، اور مصطفیٰ جانے رحمت پہ درود پڑھے، اس دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی اور محشر میں بھی عزتیں ملیں گی۔ بس یہی پیغام جو دربار علیہ بلاوڑا شریف سے ہے، شفا من جانب اللہ ہے۔ سبھی لوگ جہاں تک میری آواز آپ کی سماعتوں کی نظر جا رہی ہے، سبھی لوگ اپنے اپنے سروں میں ہاتھ رکھ لیں تاکہ اس خصوصی دم میں آپ شامل ہو جائیں۔ جو لوگ کھڑے ہیں بیٹھ جائیں، بیٹھ کے آرام سے، تاکہ ایک ادب سے طریقے سے دم کرائیں تاکہ سبھی لوگوں کو شفائیں ہو جائیں۔
اپنے اپنے سروں پہ ہاتھ رکھ لیجئے نیچے حال میں جہاں کہیں بھی مریض ہیں، جہاں تک آپ کی سماعتوں کی نظر میری آواز پہنچ رہی ہے، تاکہ اس خصوصی دم میں آپ شامل ہو جائیں۔ اب دوسرے دم کے لیے نیچے جو حال میں مریض ہیں، ویل چیئر پہ ان کے قریب کے رفقا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ لیں، جہاں آپ کو درد تکلیف ہے، جگر میں، گردے میں، معدے میں، وہاں ایک ہاتھ رکھ لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم ہو جائے۔ اب تیسرے دم کے لیے آپ کے پاس پانی، تصویر، کوئی چیز آپ نے دم کروانے کی یہ سے لائیے، اسے اوپر کیجیے، جو چیز، یا کسی مریض کو فون کے ذریعے آپ دم کروانا چاہتے ہیں تو فون نمبر میں لا لیجیے تاکہ تیسرا بھی خصوصی دم ہو جائے۔ اوپر کیجیے۔ ابھی دعا کے لیے تیار ہو جائیں، جو مراد دل میں رکھے میرے آمین کے ساتھ آمین کہے ضرور۔ میرا خدا دعاؤں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے، آمین 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 آمین۔